اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ نشست میں سنا تھا کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو طالب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فوراً اپنے چچا سے لپٹ جاتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو طالب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ قدرت کو یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کو تمام امور سے واقف رکھا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سر پر سے بچپن ہی میں ماں باپ شفیق دادا کا سایہ اٹھ گیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے آگے چل کر یتیموں، بے کسوں، بے سہاروں، مظلوموں کا سہارا بننے والے ہیں، وہ بچپن ہی سے کتنے خوبیوں اور خصوصیات کے حامل ہیں۔ بھلے ہی والدین کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اڑ گیا ہو، مگر جو تربیت ملی ہے وہ نیک صالح پرہیزگار بننے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر پھر تو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے صاف و شفاف کرنے کا اعلان خود پروردگار عالم نے کیا ہے۔ دشوار کن سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش مندی، دانش مندی، صبر و فراست نے تمام قافلے کو حیران کر دیا تھا۔ کبھی اپنے چچا کے سامان کو مستعدی کے ساتھ سمیٹنے میں ان کی مدد کرتے، تو کبھی دوران سفر کسی شخص پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو اس مصیبت کو دور کرنے کے راستے تلاش کرتے ہوئے نظر آتے۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار سفر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک تجربہ کار تجارتی مسافر اپنے امور انجام دے رہا ہے۔ شام کا ایک شہر بصرہ تھا، اس شہر کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام سعومہ تھا۔ دور جہالیت ہے، لوگ کاہنوں راہبوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ سعومہ گاؤں کو کافی متبرک اور مقدس مانا کرتے تھے۔ اسی گاؤں سعومہ میں ایک راہب بحیرہ رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی نظر انجیل کے علاوہ تورات پر بھی رکھے ہوئے تھا۔ وہ ان قدرت کی نشانیوں سے واقفیت رکھتا تھا جس کے متعلق اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق بتایا ہے۔ قدرت کا کھیل بھی دیکھیں۔ ابو طالب کے قافلے نے سعومہ گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دونوں چچا بھتیجے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ گھومتا پھرتا بحیرہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو طالب آرام فرما رہے تھے۔ بحیرہ کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگا۔ بحیرہ کی نظروں میں تورات اور انجیل کی وہ نشانیاں ابھر کر آ رہی تھیں جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وہ قریب آیا۔ اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور بحیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ شرف رہبانیت اور تقدیس دین کے باوجود مکمل عقیدت کے ساتھ بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تورات اور انجیل کی جن نشانیوں کا برسوں سے میں مطالعہ کرتے آ رہا ہوں، وہ تمام نشانیاں مجھے اس چہرے مبارک میں نمایاں طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اس کی نبوت کی بعثت سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں، کیا پتہ اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ اس کے بعد شام کا سفر کیا۔ تجارت کے بعد مہینوں کا سفر طے کر کے اپنے وطن عزیز مکہ ابو طالب واپس آ گئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ چاند تاروں کی چمک آپ کے حسن کی ایک جھلک کے سامنے مانند ہے۔ جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم متناسب اعضاء کے ساتھ ساتھ حسین اور جمیل بھی ہیں۔ سپیدہ میں سرخی ملا ہوا رنگ، اپنی گرویدہ بنا لینے والی حسین و سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، غرض کے وہ سب کچھ جس کو ہم اور آپ حسن و جمال کی معراج کہیں گے، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نمایاں تھا۔
قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل انسان بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس کے لیے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی صاف و شفاف رکھنا تھا۔ سیرت اگر حسین ہوگی تو صورت بھی دیدہ زیب ہی ہوگی۔ دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازمی تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت ساری دنیا انتہائی خراب، پراگندہ، سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مریض اور ناخدا شناسی کے دور سے گزر رہی تھی۔ کہیں پیپل کے درخت، سانپ، برگد معبود بنے ہوئے تھے، تو ایران میں آنکھ کے ساتھ خیر و شر کے خداؤں کی پرستش کا دور تھا۔ چین کنفیوشس کے فلسفے اوہام میں الجھا ہوا تھا۔ مصر و یونان میں دیویوں اور اقوال عشر کو خداؤں کا شریک سمجھا جاتا تھا، اور سارا مغرب جہالیت بلکہ نیم حیوانیت میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر ہم اپنی اگلی نشست کے ذریعے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔